جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا خدا کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگے کہ پروردگار میرے تو لڑکی ہوئی ہے اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتوان نہیں ہوتا، اور میں نے اس نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو پروردگار نے اس کو پسندگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسی اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا کو اس کا متکفل بنایا۔ زکریا جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے ہاں کھانا پاتے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولے، خدا کے ہاں سے آتا ہے، بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنے جانب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے، جو خدا کے فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کرے گا اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رابط نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ زکریا نے کہا، اے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہو کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ خدا نے فرمایا، اسی طرح خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ خدا نے فرمایا، نشانی یہ ہے، تم لوگوں سے 3 دن تک اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا۔ اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، خدا نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور پاک بنایا ہے اور جہاں کی عورتوں میں منتخب کیا ہے، مریم اپنے پروردگار کی فرمانبرداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے کلم بطور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کے متکفل کون بنے، تو تم ان کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، خدا تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی ایک بشارت دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور آخرت میں باآبرو اور خدا کے خاصوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں، اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا، پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا؟ فرمایا کہ خدا اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ انہیں لکھنا، پڑھنا، دانائی اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرح پیغمبر ہو کر جائے گا اور کہے گا کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، اور یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور آبرو کو تندرست کر دے گا اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہو، اور خدا کے حکم سے مردوں میں جان ڈالتا دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں جمع کر کر رکھتے ہو، سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے، اور مجھ سے جو توریت نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، تو خدا سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ خدا ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو خدا کی طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم خدا کی طرفدار ہیں اور آپ کے مددگار ہیں، ہم خدا پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرمانبردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے
والوں میں لکھ رکھ۔ اور وہ یعنی یہود قاتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کی چال چلا، اور خدا خوب چال چلنے والا ہے۔ اس وقت خدا نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہارے دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہارے کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تمہارے پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائز و غالب رکھوں گا۔ پھر تم سب میرے پاس واپس لوٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو اس دن میں ان کا فیصلہ کر دوں گا، یعنی جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خدا پورا صلہ دے گا، اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم تم کو خدا کی آیتیں اور حکمت بری نصیحتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ عیسیٰ کا حال خدا کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قلب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گیا۔ یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہو ہی چلی ہے، تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، پھر دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیے۔ یہ تمام بیانات صحیح ہیں، اور خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک خدا غالب اور صاحب حکمت ہے۔ تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو خدا مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، جو بات ہماری اور تمہاری دونوں کے درمیان یکساں ہے تسلیم کی گئی ہے، اسی کی طرح آؤ، وہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم خدا کے فرماندار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل ان کی بعد اتری ہیں، وہ پہلے ہو چکے ہیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟